بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5 اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے جی میں تو جو میری روزمرہ کے محاورے کی زبان ہوگی نا اس میں ترجمہ کروں گا یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ ہم نے بتحقیق موسیٰ کو بھیجا ہے یہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ جوڑ کر یہ بات بتا دی کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے اور جو بھیجا ہوا ہوتا ہے نا توجہ ہے نا حضرات کی بھیجا ہوا ہونا اور ہے نکالا جانا اور ہے جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہے جسے نکالا جاتا ہے اور ہے جسے بھیجا جاتا ہے بھیجے کی بات کر رہا ہوں جسے بھیجا جاتا ہے اسے صلوات پڑھیں ذرا محمد آن جسے بھیجا جاتا ہے خود بھیجے جانے میں ایک پیغام ہے کہ اسے کسی کام پر بھیجا ہے اچھا نکالے جانے والے کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسے نکال دیا جس سے کوئی کام ہی نہ رہے اسی کو تو نکالا جاتا ہے بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا بات جا رہی ہوتا نا جس سے کوئی کام ہی باقی نہیں رہا اسے تو نکالا جاتا ہے اور جس سے کام باقی ہوتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے بہت سامنے کی مثال دوں گا عمومی مجلس ہے اور میرے بچے بھی بیٹھے ہیں اور دانشور بھی تشریف فرما ہے آپ کی خاتون خانہ جب آپ کو مثلا ٹماٹر سبزی کوئی سامان لینے کے لیے بھیجتی ہیں تو یہ بھیجنے میں کام پوشیدہ ہے اور اگر باہر جا کر کوئی بھول جائے کہ مجھے بھیجا گیا ہے تو پھر واپسی پر فساد ہی ہوتا ہے اب اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمارے دادا آدم کو اللہ نے بھیجا ہے ہم یہاں کے نہیں ہیں زمین ہمارا وطن نہیں ہے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں تو بھیجے جانے میں تو پیغام یہ ہے کہ کوئی کام لے کر گئے ہو اور اگر کام جانے کے بعد بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی کام ہے میں لمبی لسٹ نہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے کیا کیا کام دے کر بھیجا ہے صرف ایک ہی نام بتاؤں گا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور بھیجا ہے تو پھر عبادت کے لیے بھیجا ہے نا اب اگر عبادت کے بغیر واپس جائیں گے یعنی یہاں آ کر بھول جائیں کہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے ممکن ہے اب تک کہ میری بات کوئی کہے مولانا تقریر کر رہے ہیں تو میں آیت سنا دیتا ہوں آپ کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر خلق کیا ہے تو عبادت کے لیے تو روشن ہے نا بات کہ ہمیں کیوں بھیجا ہے اللہ نے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے میرے محترم سننے والوں عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک عبادت توقیتی اور توقیفی ہے
وقت شدہ عبادت ہے اور وقت پر عبادت ہے. ایک توقیتی عبادت ہے اور ایک توقیتی عبادت یعنی توقیفی عبادت ہے، وقت شدہ ہے. فجر کی 2 رکعت نماز سورج نکلنے کے بعد ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہے، سورج نکلنے کے بعد نہیں ہے. اس کا وقت ہے، اس کا وقت ہے. یہ توقیتی ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک نماز فجر پڑھی جا سکتی ہے. یہ اس کا ایک وقت معین ہے. نماز ظہر کا وقت معین ہے. نماز فجر شریعت میں واجب ہے نا، ابھی پڑھیں، اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے. عبادت کا جب وقت معین ہو تو اس عبادت کو توقیتی کہا جاتا ہے. وہ عبادت توقیتی عبادت ہے، وقت والی عبادت ہے اور توقیفی بھی ہے. اتنی مشکل سے فجر کے لیے اٹھ گئے تو 4 رکعت پڑھ لیں، توقیفی ہے، وقت شدہ ہے، 2 رکعت ہی ہے. میں 3 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نہیں پڑھ سکتا، یہ توقیفی ہے. ہم عبادت میں ایک لفظ زیادہ نہیں کر سکتے اور 1 منٹ بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ 1 منٹ بعد نہ پڑھنے کا جو حکم ہے، خبردار اب وقت گزر گیا، اب اگر ہے تو کوئی اور حکم لگے گا، تو وہ ہے توقیتی، وہ ہے توقیفی. یہ ہیں عبادات جو توقیتی اور توقیفی ہوتی ہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو توقیتی اور توقیفی نہیں ہیں. قربتاً اللہ بول دو، وہی عبادت ہے. یعنی نیت اپنی اچھی کر لو تو پانی پینا بھی ثواب. بھائی روزانہ ہم اگر 10 دفعہ گلاس بھر کے پانی پی رہے ہیں تو ہر دفعہ کے پینے پر اگر میں نے کہہ دیا نا کہ قربتاً اللہ پی رہا ہوں، تو یہ پانی پینا بھی مستحب، یہ ایک لقمہ توڑ کر کھانا بھی مستحب. وہ کتنا ضرر میں ہے جو عبادت نہ بنائے اپنے اعمال کو. جو اپنے اعمال کو عبادت ہی نہ بنائے وہ کتنا ضرر میں ہے، کتنا نقصان میں ہے. بہترین سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے عام اعمال کو، مباح اعمال کو بھی عبادت بنا دے. اچھا عبادت کیسے ہوگی؟ میں بات لے کر چلا ہوں اور یہ سوچ کر کہ بھیجے گئے ہیں تو کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے بھیجے جانے سے ہم اپنے بھیجے جانے کو یاد کر رہے ہیں. تو ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم چاہیں تو اپنی ایک عمل کو بھی عبادت کروا سکتے ہیں، چاہیں تو عبادت بنوا دیں. مگر یہ کیسے طے کریں گے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت کے لیے حدیث یہ کہتی ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت خود اس کے عمل سے افضل ہے. توجہ کر لی آپ نے؟ اچھا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. المومن خیر من عملہ، مومن خود اپنے عمل سے افضل ہے. تھوڑی سی توجہ بڑھائیں گے. اب یہ بحث آئی گئی ہے تو برداشت فرمائیے آپ. جی مومن خود اپنے عمل سے بہتر ہے. یعنی آپ میں ہم اپنی نمازوں سے افضل ہیں. میری نماز سے آپ افضل نہیں ہیں، آپ کی نماز سے میں افضل نہیں ہوں. ظاہر ہے میں نماز تو اپنے مطابق، جتنا میں افضل ہوں گا اتنی میری نماز افضل ہوگی نا. جتنا میں وزنی ہوں گا اتنی ہی میری نماز وزنی ہوگی نا. جتنی میری معرفت ہوگی اتنی میری نماز سنگین ہوگی. جتنا میرا علم ہوگا اتنی ہی میری عبادتیں افضل ہوں گی. تو اب ان مومن کو اللہ نے افضل قرار دیا ہے خود اسی کے عمل سے. مگر آپ کی نماز سے میں افضل نہیں ہوں، میری نماز سے آپ افضل نہیں ہیں. جب ہم سب کی عبادتیں ہم سب کے مطابق ہیں تو یہ کیسی گفتگو ہے کہ نماز افضل ہے حسین؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر.
توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہم بھیجے گئے ہیں عبادت کے لیے، ہم وہاں سے بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، جن کا تعلق بھیجے جانے والوں کے ساتھ ہے وہ خود طے کریں کہ ان کا کیا کام ہے، اور جن کا تعلق یہ ہے ہی نہیں کہ وہ بھیجے ہوئے ہیں، وہ بھائی تم جیسے اگر ہیں تو تم بھیجے گئے ہو۔ اچھا، اگر تمہارا تعلق بھیجے جانے والوں کے ساتھ ہے تو پھر تمہارا عمل بھی ان کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر تمہارا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نکالے جانے والے کے ساتھ ہے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو یہ کیسا سمجھدار ہے جو کھلے دشمن سے تو دوستی کرتا ہے، اور جو پیار کرنے والے ہیں ان سے دور دور رہتا ہے۔ تو ہمیں ان سے قریب ہونا ہے جو پیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس آئیں گے۔ یہ مردے کو دیکھ کر پڑھنے کی آیت نہیں ہے، یہ زندوں کو دہرانے کی آیت ہے۔ ہم اس ماشاءاللہ ہم اسی کے لیے ہیں انا للہ، اور اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے۔ تو بھائی یہاں سے ہمیں واپس آنا ہے، یہ ہماری گزرگاہ ہے، یہ ایک پل ہے، یہ ایک رستہ ہے، یہ ایک سرائے ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ کو لکھنا نہیں آتا تھا مسلمان کہتا ہے، سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے، خود بھیجے جانے میں ایک پیغام ہے کہ اسے کسی کام پر بھیجا ہے۔ حضرت نبی مکرم فرماتے ہیں، لقد ارشاد فرماتے ہیں، ادبنی ربی ثم ارسلنی، علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھ محمد کو علم دیا ہے پھر بھیجا ہے۔ ارے جسے پڑھ کر تم محدث بن جاؤ، جسے پڑھ کے تم مفتی اور مجتہد بن جاؤ، جس کا لعاب دہن علی کو مل جائے تو علی سلونی کا دعویٰ کر۔ ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت نبی مکرم فرماتے ہیں، لقد ارشاد فرماتے ہیں، ادبنی ربی ثم ارسلنی، علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھ محمد کو علم دیا ہے پھر بھیجا ہے۔ بھائی گردن ہلانا بات جاری ہو تو، اللہ نے پہلے مجھے تربیت دی ہے پھر بھیجا ہے۔ مولا علی کو سرکار نے دیکھا تو ایک منظر یاد آ گیا، فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے۔ توجہ ہے نا، دو چیزوں سے اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے، دنیا کا زاہد بنایا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ تمہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بابا نے بلند صلوات۔ اور دنیا کی اس حقیقت کو سمجھنے اور درک کرنے کے لیے جتنا بڑا نام ہمارے پاس مولا علی کا ہے، اتنا بڑا وجود، اتنا بڑا پیغام کسی اور کے ہاں سے نہیں ملا۔ میرے مولا نے جتنا اس دنیا کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، علی کا پسندیدہ ترین مضمون ہے دنیا۔ جی اس وقت ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، مجلس میں چپلیں اتار کے بیٹھے ہوئے نا، گردن ہلائیے، ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ توجہ کر لی؟ امام بارگاہ کے باہر، مسجد کے باہر، مجلس کے باہر کوئی فلاں حیثیت والا ہوگا اور کوئی فلاں حیثیت والا ہوگا، کوئی ہوگا ارب پتی اور کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک، لیکن جیسے ہی فرش عزائے حسین پر آ کے بیٹھا، حسین کا فقیر ہے۔ اللہ کے بعد اس زمین پر امام حسین کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے علاوہ امام حسین سے بڑا کوئی وجود نہیں تھا۔
اتنا بڑا وجود، اسی لیے دل نرم ہوگا۔ 4 لاشیں، بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ نام سنیں گے؟ ایک لاشا قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیسے اٹھا کے لائے ہیں اس کا بیان مشکل ہے۔ دوسرا لاشا حضرت عباس کا۔ حق ہے، ایسے ہی رونے کا حق ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا ہو نا تو وہ اللہ سے آنسو مانگا کرے۔ یہ جو اہل بیت کے غم میں، خاص طور پہ کربلا امام حسین کے غم میں آنسو ہیں، ان کا مقام، ان کی قدر بہت زیادہ ہے۔ جی، حضرت عباس کا لاشا، کیسے حضرت عباس کے لاشے سے واپس آئے ہیں، بہت مشکل منظر ہے۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں قافلے کو لے کے پہنچا تو امام سجاد نے فرمایا بشیر مدینے میں جا کے سنانی سناؤ اور بتاؤ اہل یثرب کو کہ حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میں محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا اے اہل یثرب، اب یثرب رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور ایک گھر سے ایک طویل القامت بی بی باہر آئی۔ اس بی بی کا قد بڑا دراز تھا اور اس نے اپنے شانے پر، کندھے پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ وہ میرے قریب بڑھتے ہوئے کہنے لگی اے بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کے قافلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی سنا کہ حسین ابن علی کا قافلہ آیا ہے تو کہنے لگی بتاؤ حسین کا کیا حال ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے اس بی بی سے کہا بی بی پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ام البنین ہوں۔ بشیر کہتے ہیں جیسے میں نے سنا کہ یہ ام البنین ہے تو میں نے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور میں نے کہا میں پہلے آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ تو کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے اون کا حال نہ بتاؤ، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں میرے عثمان کا حال مجھے مت بتانا، مجھے تو حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے کہا میں عباس کا بتاؤں کہ عباس کا کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں زمین پہ پیر مارتے ہوئے فرمانے لگی مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں مار دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو ایک مرتبہ ایک بلند آواز سے کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس اس وقت مارا جا چکا تھا، کہ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ عباس کو کیسے مارا؟ کہ عباس کے پہلے بازو کاٹے۔ تو ایک مرتبہ کہا جس کے بازو کٹے وہ زمین پہ کیسے گرا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس کا لاشا چھوڑ کر آ گئے۔ پھر ایک اور لاشا ہے جسے لے کر آئے ہیں، وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ اور عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ایک چوتھے لاشے کا نام سنیں گے جس پر حسین بہت روئے ہیں؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔